خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شریعت مطہرہ نے نکاح کرنے کو گویا کہ نکاح کرنا اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت قرار دیا ہے۔ اس لیے نکاح کو صرف رسم و رواج نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے اس عمل کو یعنی نکاح کے عمل کو ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے، اور جتنا تعلیمات کے مطابق کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے آج کے اس مجلس میں آپ کی خدمت کے سامنے نکاح کے حوالے سے چند ضروری گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی گزارش، مقاصد نکاح۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک عمل کو، اب جتنے بھی باقی مذاہب ہیں، تمام مذاہب میں نکاح کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی نکاح کے طریقے کو رکھا ہے، لیکن ان کے اور اسلام کے اندر فرق یہ ہے، ان کا نکاح خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور اسلام نے جو نکاح رکھا ہے اس کے بہت سارے مقاصد رکھے ہیں۔ پہلا مقصد، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے فقد استکمل ایمانہ، اس کے نکاح کے ذریعے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ نکاح کا پہلا مقصد ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے یہ نکاح، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ اب جو باقی نصف رہ گیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو کہ اس کے اندر جو باقی نصف ہے اس کے اندر تم اللہ کے احکامات کی پاسداری، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے کی فکر کرو۔ اس لیے نکاح کے مقاصد میں پہلا مقصد تکمیل ایمان، اور دوسرا مقصد قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، محسنین غیر مصافحین۔ نکاح کو فرمایا کہ یہ انسان کی پاک دامنی اور عفت کا ذریعہ ہے، نہ کہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے قرآن پاک میں نکاح کے عظیم مقصد کو بیان فرمایا کہ نکاح کر کے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے۔ گویا کہ نکاح اس کی پاک دامنی کا اور اس کی عفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح کا ایک اور مقصد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اس لیے یہ تمہارا نکاح کرنا تمہاری
نگاہ اور تمہاری شرم گاہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ اب حدیث پاک میں رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، بھائی نکاح کرو، تمہاری یہ پاکی کا ذریعہ بنے گا، خدائے پاک کی قربت کا ذریعہ بنے گا، تمہاری نگاہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زور دے کر کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم اگر طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، نکاح کے اندر تاخیر مت کرو، نکاح کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ غیر مذاہب کے اندر جو نکاح کی یا آپس میں شادی کی جو ترتیب ہے، اس کا مقصد خواہش کی تکمیل ہے، اور اسلام نے جو ہمیں نکاح کا حکم دیا اس کے اندر یہ عظیم مقاصد رکھے کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، عفت و پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو یہ عظیم عبادت دی، عظیم عمل دیا، اس کو اللہ نے ساری باتوں کا خلاصہ اپنی قربت اور اپنی ذات کی طرف دھیان کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔